بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے آیت الکریمہ کی ایک دعا اور اس کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ ہر مصیبت مشکل پریشانی کے وقت اپنے آپ میں کمال رکھتا ہے۔ آیت کریمہ کے اس وظیفے سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہر دلی مراد حاجت پوری ہوگی۔ اس کے ورد سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ ہر بیماری کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، آیت الکریمہ کا یہ وظیفہ احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، احادیث کے بعد قرآن پاک میں اس کی فضیلت جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں 87 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا خلاصہ بیان کروں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو گئے، اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرنا، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کہیں قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذان اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ناظرین، یہ اکثر مصیبت یا مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کی بخشش اور تذکرے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آیت کریمہ کی تلاوت نفس کو پاک کرنے اور گناہوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت اور انعامات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت اور فضیلت والی آیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس آیت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہت سے مسلمان اس آیت کو عبادت کے طور پر اور اللہ کی رحمت اور برکت کے حصول کے لیے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آیت الکریمہ قرآن مجید کی ایک اہم اور قابل احترام آیت ہے۔ توحید کے تصور، اللہ کی یاد، حفاظت، تذکریہ اور خوبیوں اور انعامات پر اس کا زور اسے مسلمانوں کی عبادت اور روحانی عمل کا لازمی حصہ بناتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن، سکون، برکت کا احساس ہوتا ہے۔
اسے بخشش، رہنمائی اور تحفظ کا ایک طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت الکریمہ کی یہ دعا جو کی تھی، یہ عام مسلمان بھی کر سکتا ہے اور یہ احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے ثابت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی مسلمان کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنتے کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ ایک مجلس میں 111 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور بعض بزرگوں نے مشکلات کے حل کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے رات کی تاریکی میں حجرے کی تنہائی میں 313 بار یہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کرنے کا مجرب وظیفہ بتایا ہے۔ اگر لمبا وظیفہ کرنا ہے تو 70,000 یا 1,00,000 کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور ختم شریف بھی اس کا کرا سکتے ہیں۔ اگر 10-15 بندے بیٹھے ہوں ایک جگہ پر تو وہ ختم شریف بھی آیت الکریمہ کا کر سکتے ہیں۔ 1,00,000 آیت کریمہ جو ہے یہ آپ نے تقسیم کرنا ہے ایک دوسرے میں اور اس کو پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آیت الکریمہ کی فضیلت، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو کثرت کے ساتھ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ بڑا ہی بھاری وظیفہ ہے، اس لیے اس کو کثرت کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ 1000، 2000، 3000 تک۔ اس سے زیادہ آپ پڑھیں گے تو یہ آپ پر بھاری بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ مفسرین اور بزرگوں کا قول ہے کہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تنہائی میں پڑھنا ہے اور اس کو کم از کم پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو جو ہے نا آپ نے 1000، 2000، 3000، 5000 تک پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ یہ اس وظیفے کی برکات اور اس کی تاثیرات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک بھاری وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا جو شخص ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ 5 وقت کا نمازی اگر ہوگا تو وہ اس وظیفے کی وہ کمالات، اس کے درجات اور اس کی تاثیرات کو جان سکے گا۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ نہیں پڑھتے تو آپ کے لیے جو بھی وظائف ہیں وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کے لیے دل میں سکون نہیں ہوگا، اور نماز کے لیے جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ایک وظیفہ دیا تھا، اور دل کی حرکت ہے وہ بھی اگر آپ کی کم ہو رہی ہے، دن بدن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یا باعثو یا نورو 11 مرتبہ جب بھی سوئیں تو اس وقت اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ آیت الکریمہ کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، جیسے مفسرین کا کہنا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھیں، اور ہر نماز میں آپ نے 11 مرتبہ آیت الکریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو میرے
ناظرین، میں آپ کے لیے ہر وقت ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ جتنا سیکھ سکیں اتنا سیکھیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی استقامت پیدا کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور آپ سب کے لیے بھی میری طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر چیز میں آسانی پیدا کرے۔ جس کو رزق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اس کو رزق عطا فرمائے، اور جس کو اولاد سے نہیں نوازا اس کو اولاد سے نوازے، اور جتنی بھی مشکلات پریشانیاں آپ کے گھروں میں ہیں وہ تنگی پریشانیاں آپ کے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔